شامل کرتے ہیں اٹک سے۔ ہمارے نمائندہ راجہ مظہر حسین سے حضروں نیا پاکستان ہاؤسنگ کالونی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ضلع اٹک کے صدر و ٹکٹ ہولڈر حلقے PP2 قاضی احمد اکبر خان کا تازہ ترین پیغام اپنے چھچ اور اٹک کے غیور عوام کے نام۔ عمان دواخانہ کی فخریہ پیشکش، کستوری پاور کورس، اب شادی سے نہ گھبرائیں، کستوری پاور کورس اپنائیں۔ 12 کیپسول عربی طلا مکمل کورس، رگ رگ میں جوش بھر دے۔ مکمل کورس کی قیمت 7,000 روپے، لیکن اب رعایتی قیمت 4,999 روپے میں دستیاب۔ گھر بیٹھے VP پارسل منگوائیں۔ رابطہ نمبر 030050769448۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت اپنے بالخصوص اپنے چھچ کے اور بالعموم اپنے ڈسٹرکٹ اٹک کے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 9 تاریخ کو نیا پاکستان ہاؤسنگ حضروں کی بیلٹنگ کی گئی اور بڑے شفاف اور بڑے کامیاب طریقے سے اس بیلٹنگ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو پچھلی 1.5-2 دہائیوں سے رلتا پھر رہا تھا۔ لوگ یہاں پہ وزیر بھی گزرے، MPs الیکٹڈ بھی گزرے، لیکن وہ اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان، چیف منسٹر عثمان خان بزدار اور جتنی ہماری ہاؤسنگ کی ٹیم ہے، ان کی کاوش، ان کی محنت، اور جو گراؤنڈ لیول پہ اپنے حلقے کے حوالے سے جو میں نے محنت اور کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور وہ کوششیں رنگ لے کر آئیں، اور آج وہ پلاٹ جو ہیں وہ مستحق غریبوں کو 650 پلاٹ جو ہے وہ بیلٹنگ میں اس کا نام نکلا۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 3 کیٹیگریز 4 بیسیکلی تھیں جن کے لیے یہ پلاٹ رکھے گئے تھے۔ ایک تو جنرل کیٹیگری جو عام لوگوں کا تھا، ایک وہ لوگ جو پولیس کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں یا جو شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں اپنی پولیس سروس کے دوران، پھر آرمی کے لوگ، آرمڈ فورسز کے جو ریٹائر ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں اپنی سروس کے دوران، اور پھر معذور لوگ جو اسپیشل پیپل جنہیں کہتے ہیں، ان لوگوں کی یہ کیٹیگریز رکھی گئی تھی۔ 28 دسمبر 2020 ہم نے پہلی ڈیٹ رکھی۔ چونکہ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا تھا تو میں نے ریکویسٹ کر کے وہ ڈیٹ 12 جنوری کروائی، اور 12 جنوری تک وہ ڈیٹ گئی، اور الحمدللہ اس دوران 1400 کچھ اپلیکیشن ہمیں موصول ہوئی۔ بینک آف پنجاب کی 8 شاخوں کو، میں ریپیٹ کرتا ہوں، 8 شاخوں کو پورے پنجاب میں یہ اختیار دیا گیا کہ وہ حضروں کی اس نیا پاکستان ہاؤسنگ کی جو ایریا ری پلاننگ سب ڈویژن تھی اس کی درخواستیں جمع کروائیں، اور اس میں ان 8 برانچز میں سے ایک لاہور بینک آف پنجاب، ایک راولپنڈی بینک آف پنجاب، باقی 6 برانچیں جو تھیں وہ ڈسٹرکٹ اٹک کی تھیں، جس میں آپ کی حضروں، اٹک، حسن ابدال، پنڈی گیپ، فتح جنگ اور جھنڈ کی برانچیں تھیں۔ یعنی کہ پورے پنجاب میں 8 برانچوں کو کہا گیا کہ آپ یہ فارم اکٹھے کریں، اور ان 8 میں سے ایک لاہور، ایک پنڈی اور باقی 6 برانچیں ڈسٹرکٹ اٹک کی تھیں۔ تو اس کا بیسک مقصد اور ٹارگٹ یہ تھا کہ لوکل لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو، لوکل لوگوں میں یہ پلاٹ جائیں۔ اس کی ایلیجیبلٹی کیا تھی؟ ایلیجیبلٹی یہ تھی کہ نمبر 1 آپ کا پنجاب کا رہائشی ہونا، نمبر 2 آپ کے نام پر کوئی اور زمین یا جائیداد نہ ہو، نمبر 3 آپ کی ماہانہ انکم جو ہے وہ 60,000 سے نیچے ہو۔ یہ 3 کرائیٹیریاز تھے۔ 1 آپ کے نام پہ زمین جائیداد کوئی نہ ہو، 2 آپ کی آمدن 60,000 سے کم ہو، اور 3 آپ پنجاب کے رہائشی ہوں۔ اس بنیاد کے اوپر جو اپلیکیشنیں ملیں ان کی اسکروٹنی کی گئی اور کوٹا وائز ان کو تقسیم کیا گیا، اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے حوالے کر دیا گیا کہ اب آپ اس کی بیلٹنگ کریں۔ اب جو بیلٹنگ کا پروسیس تھا وہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے ایک جو پروبیبلٹی کی بیس کے اوپر ایک فارمولہ ہوتا ہے وہ ترتیب دیا، اور کئی سینکڑوں لوگوں کے سامنے چھت شادی ہال میں، وزراء کی موجودگی میں، میری موجودگی میں، ڈسٹرکٹ کا جو ہاؤسنگ کمیٹی ہے DC کی موجودگی میں اس بیلٹنگ کا اعلان کیا گیا، اور وہ لسٹ وہیں پہ پرنٹ آؤٹ ہوئی، وہیں کے اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کے دستخط لیے گئے، اور وہیں اس کو چیف آفیسر بلدیہ کے حوالے کیا گیا کہ آپ جا کے اس کو میونسپل کمیٹی میں آویزہ کر دیں۔ اب پرابلم کیا ہوئی؟ پہلی پرابلم تو یہ ہوئی کہ لوگوں کو یقیناً بڑی تکلیف ہوئی، جو ہمارے سیاسی مخالفین تھے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ وہ کام جو ہم وزیر بن کر اور MPA بن کر نہیں کروا سکے، وہ قاضی احمد اکبر نے، ایک ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ نے کس طریقے سے کروا لیا۔ تو یقیناً ان کی تکلیف میں سمجھ سکتا ہوں، اور شاید صرف تکلیف نہیں، میں ان کا درد بھی سمجھ سکتا ہوں، لیکن فرق نہیں پڑتا، ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا، ہم اپنی خدمت جاری رکھیں گے۔
دوسرے کون سی کیٹیگری تھی؟ دوسرے وہ لوگ تھے جو جینوئنلی اس پروسیس کے میرٹ کو کوشچن کر رہے ہیں. ان میں ہمارے کچھ صحافی حضرات بھی ہیں, ان کا رائٹ ہے, اور عام پبلک اس کا بھی رائٹ ہے, جو جینوئنلی سیاست نہیں کرنا چاہ رہے, جینوئنلی وہ فیل کرتے ہیں کہ جی میرٹ کو پامال کیا گیا یا میرٹ کی کچھ چیزوں کو اس میں کمپرومائز کیا گیا. تو اس حوالے سے میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف بیلٹنگ ہوئی ہے. اب دوبارہ ڈسٹرکٹ ہاؤسنگ کمیٹی کی میٹنگ بلا لی گئی ہے. اس سے پہلے فاٹا کے 4 جو افسران ہیں ان کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. وہ یہ جو 650 لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں جن کے پلاٹ نکلے ہیں, وہ ایک ایک درخواست کی اب چھان بین کریں گے. جس کے نام پہ کوئی اور زمین جائیداد ہوگی اس درخواست کو, اس بیلٹ میں وہ آ چکا ہے نام, لیکن اس کو ریموو کر دیا جائے گا. پلس جس فیملی میں ریپیٹیشن ہے وہ بھی میں نے بات کی, ابھی ڈائریکٹر فاٹا کا نوٹیفیکیشن اس حوالے سے نکل چکا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک فیملی کے بیچ میں زیادہ لوگوں کو پلاٹ بیلٹنگ میں آ چکے ہیں تو ان کو بھی کینسل کیا جائے. تو یعنی کہ جس کے پاس کوئی اور جائیداد ہے وہ بھی کینسل ہوگا, پلس ایک فیملی میں اگر ایک سے زیادہ پلاٹ نکل چکا ہے تو وہ بھی کینسل ہوگا. تو میں اپنے صحافی بھائیوں کا اور ان تمام دوستوں کا بےحد مشکور ہوں جنہوں نے اس ایشو کے اوپر آواز اٹھائی. ان کی آواز میں بنا اور وہ آواز ہم نے آگے اٹھائی اور الحمدللہ اس کے اوپر ہم نے رزلٹ حاصل کیا. اب جو لوگ فیملی میں ریپیٹیشن ہوئی ہے یا جن کی کوئی زمین جائیداد ہے اور وہ تکڑے لوگ ہیں, کوئی پراپرٹی ڈیلر مافیا ہے اور ان کے پلاٹ نکلے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے نام بھی اس میں سے ریموو ہوں گے. الاٹمنٹ لیٹر صرف ان لوگوں کو ملے گا جو جینوئن مستحقین لوگ ہیں, جو جینوئنلی مستحق لوگ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرائم منسٹر کا ویژن تھا. ہم نے کہا ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, لوگوں نے مذاق اڑایا ہمارے مخالفین نے. آج وہی مخالفین پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے اپنے بال نوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سینٹ کا چیئرمین بن گیا اور ڈپٹی چیئرمین بن گیا. اور آج میرے حلقے میں وہی لوگ اپنے بالوں کے ساتھ ساتھ اپنی داڑھی مجھے بھی نوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بیلٹنگ ہو گئی اور کس طریقے سے یہ 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے پلاٹ کامیابی سے غریب لوگوں کو مل رہے ہیں. جو تھوڑا سا لکونہ تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فیملی میں اگر ایک سے زیادہ پلاٹ ہے تو ہم اس کو کینسل کروا رہے ہیں. پلس اگر کسی کی کوئی زمین جائیداد ہے اور اس کے نام پہ کوئی پلاٹ بیلٹنگ میں آ گیا تو اس کو بھی ہم کینسل کر رہے ہیں. الاٹمنٹ لیٹر صرف مستحق آدمی کو ملے گا. میں اپنی اس ویڈیو کی توسط سے تمام صحافی بھائیوں کو بھی اور اپنے تمام دوستوں کو, مہربانوں کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی نظر میں اس لسٹ میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو یہ پلاٹ بیلٹنگ میں آ چکا ہوا ہے, آپ اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں اس کو کمیٹی میں لے کر جاؤں اور ہم اس کے اوپر پوری اسکروٹنی کروائیں اور اس کو ریموو کروائیں. اس میں سے اس میں ہمیں آپ کی مزید تعاون کی ضرورت ہے. جس طرح پہلے آپ صحافی بھائیوں نے تعاون کیا, پہلے جنرل پبلک نے تعاون کیا, اسی طریقے سے آگے بھی آپ کا تعاون درکار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کسی غیر مستحق تک یہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے, یہ ایک صاف نیتی کے ساتھ کیا گیا پروجیکٹ ہے. اس کے اوپر میرا اور میرے بہت سارے افسران کا خون پسینہ لگا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم مستحقین تک پہنچائیں گے. ہم نے آپ کو بھی جواب دینا ہے, ہم نے اپنے رب کو بھی جواب دینا ہے. اور میرے ڈپٹی ڈائریکٹر کے الفاظ ہیں, میں یہاں پہ ریپیٹ کرتا چلتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میاں محمود الرشید سے لے کر سیکٹری فاٹا تک, سیکٹری ہاؤسنگ تک, ان سے لے کر ڈی جی ہاؤسنگ تک, ڈی جی ہاؤسنگ سے لے کر کلرک ہاؤسنگ تک جو کہ سب ڈویژن راولپنڈی کے ہیں, ان ریجن پنڈی کے ہیں, ان سب کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ میں قرآن کے اوپر اس چیز کی قسم اور تسلی اور حلف دینے کو تیار ہوں کہ اس پروسیس کو نہ سیاسی طور پہ اور نہ سرکاری طور پہ کسی حوالے سے انفلوئنس نہیں کیا گیا. مکمل ایمانداری کے ساتھ یہ بیلٹنگ کروائی گئی اور مکمل میرٹ کے اوپر کروائی گئی. اور ابھی ہم اس کو مزید فلٹر میں سے گزاریں گے. الاٹمنٹ لیٹر صرف ان کو ایشو ہوگا جو جنرلی مستحق لوگ ہوں گے. آپ کا جو اعتماد ہے عمران خان کی شرافت کے اوپر, اس کی دیانتداری کے اوپر, اس کی ایمانداری کے اوپر, جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا اور آج پوری دنیا کے لیڈران بھی کہتے ہیں, انشاءاللہ اس جو ایک خان صاحب کا جو امیج ہے, انشاءاللہ پرائم منسٹر کے اس امیج کے لیے یہ مجاہد, یہ سپاہی جو ہے ہر دیوار کے ساتھ ٹکر مارے گا اور کہیں پہ بھی اپنے چھچ والوں کو نیچے نہیں آنے دے گا. میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میں الیکشن ضرور ہارا ہوں لیکن میں اپنے چھچ کے لوگوں کو نہیں ہارنے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے اور آپ ہمیشہ میری رہنمائی کرتے رہیں. آپ کی رہنمائی رہے گی تو انشاءاللہ یہ کام جہاں کہیں غلطی ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو درست فرمائیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی, تھینک یو.